السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کہ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا یا میت کا برا بھلا کہنا، کیا کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ میت کے بارے میں کوئی بری بات کہی جا سکتی ہے اگر وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو یا بدعتی ہو، گنہگار ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس کے ساتھ؟ تو کیا ایسے لوگوں کی بھی موت کے بعد ہم کوئی ان کی برائی نہیں بیان کر سکتے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میرے خیال سے آپ کی نظر سے گزری ہیں، جس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ثناء الناس علی المیت، لوگوں کا میت کی تحسین کرنا۔ اور امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس جنازے کی تعریف کی، تحسین کی، تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ واجب ہو گئی۔ پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی مذمت کی، پس حضور نے فرمایا کہ یہ واجب ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنازہ جس کی تم نے تحسین کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور یہ جنازہ جس کی تم نے مذمت کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ امام بخاری اس حدیث کو حدیث 1367 کے تحت روایت کرتے اور امام مسلم حدیث 949 کے تحت، تو متفق علیہ روایت ہے۔ شرح السنہ میں، شرح مشکل الآثار میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ پس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے پوچھا یہ کیسا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا بھئی یہ تو فلاں شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا واجب ہو گئی۔ اور ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ تو فلاں شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں عمل کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے جنازے کی آپ نے تحسین اس کی تحسین کی گئی اور دوسرے کی مذمت، اور آپ نے دونوں دفعہ ایک ہی جواب ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا ہاں اے ابو بکر، جب بنو آدم کسی کی تحسین یا مذمت کرتے ہیں تو فرشتے ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم کی شرائط کے موافق ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ تو یہ بھی درجہ صحیح کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ شرائط ہوں امام بخاری اور امام مسلم کی، پر انہوں نے اسے روایت نہیں کی، اور یہ امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کی حدیث 1437۔ اچھا، اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات القاء فرماتا ہے جس سے پھر وہ کلام کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جو مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے پڑوس میں سے 4 یا اس سے زیادہ قریب گھر والے یہ شہادت دیں کہ وہ اس شخص کے متعلق سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا قول قبول کر لیا، یا فرماتا ہے میں نے تمہاری شہادت قبول کر لی اور اس کے متعلق جن کاموں کا تمہیں علم نہیں ہے ان کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ حدیث بھی امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور شیخین نے اس کی روایت نہیں کی، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں حدیث 1438 کے تحت روایت کیا، جلد 1 صفحہ 377 پر۔ پھر یہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، تاریخ بغداد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح ابو الاسود داولی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے آیا، وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ بکثرت فوت ہو رہے تھے، بس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک جنازہ گزرا، اور اس جنازے کی پھر لوگوں نے تعریف کی، اس شخص کی جس کا وہ جنازہ تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کی مذمت کی گئی تو حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا، اس کی بھی مذمت کی گئی تو حضرت عمر نے کہا واجب ہو گئی۔ تو ابو الاسود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ آپ نے کیوں کہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں نے اسی طرح کہا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے لیے بھی 4 مسلمان نیکی کی گواہی دے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ہم نے پوچھا اور 3؟ آپ نے فرمایا اور 3 بھی اگر گواہی
گواہی دیں تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا اچھا اگر 2 ہوں، آپ نے فرمایا اور 2 بھی اگر گواہی دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے 1 کے متعلق سوال نہیں کیا۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث 2643، پھر مسند امام احمد میں، شرح مشکل الآثار میں، سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، سنن بہقی میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اچھا اب جن فوت شدہ لوگوں کی مسلمان تحسین کریں ان کے جنتی ہونے، اور جن کی مذمت کریں ان کے دوزخی ہونے کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیں امام ابو جعفر الطحاوی، جو احمد ان کا نام تھا، محمد ان کے والد کا نام، ابو جعفر ان کی کنیت ہے، ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی، متوفی 321 ہجری کے، ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس فوت شدہ شخص کے متعلق ایسا شخص جو فوت ہو گیا ہو، انتقال کر گیا، اس کے متعلق مسلمان نیکی کی گواہی دے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ رکھا ہے، اور اللہ جس پر دنیا میں پردہ رکھے اس کو آخرت میں رسوا نہیں کرتا۔ کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا پردہ رکھتا ہے اس کا آخرت میں بھی پردہ رکھتا ہے، اور یہ حدیث شرح مشکل الآثار میں بھی آتی ہے، حدیث 2185، مسند امام احمد میں، مسند ابی یعلا میں، الترغیب والترہیب میں، مجمع الزوائد میں، معجم الکبیر میں، کئی کتب میں آتی ہے، اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں اسے 3 دفعہ لاتے ہیں، 8799، 8798 اور 8023۔ اچھا جس شخص کی دنیا میں تحسین کی گئی ہے، اس کے متعلق امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آخرت میں اس کا پردہ رکھا، اور جس شخص کی دنیا میں مذمت کی گئی اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اس کا آخرت میں پردہ نہیں رکھا۔ یہ حضرت عمر کا ان احادیث سے استنباط ہے آپ کہتے ہیں، اور یہ بہت عمدہ استنباط، یعنی آپ نے یہ اس سے اخذ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو احادیث کو سمجھ کے بیان فرمایا اسے امام طحاوی نے یہاں نقل کیا، شرح مشکل الآثار کی جلد 8 صفحہ 357 358 پہ۔ اچھا اس حدیث میں یا ان احادیث میں فوت شدہ کی تحسین یا مذمت کرنے والے جن لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یا جو لوگ قوت ایمانی اور اعمال صالحہ میں ان کی صفات پر ہوں، یعنی متقین ہوں، صالحین ہوں، علماء ہوں، ربانیین ہوں، اور جن لوگوں کی صحابہ نے مذمت کی تھی، ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد منافقین ہیں، ان سے مراد یا وہ لوگ ہیں جو کھلے عام برائی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ فرق، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے کے بعد پھر تم لوگوں کی برائیاں کرتے پھرو۔ تو یاد رکھو یہ برائی کرنے والا جو معاملہ ہے نا، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ہے منافقین کے لیے، یہ ہے فاسقین کے لیے۔ اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرے ہوئے لوگوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے جا چکے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 1393، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، حدیث 3021، سنن نسائی مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اور ایک اور روایت آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے مردوں کے محاسن کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے درگزر کرو۔ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث 4900، سنن ترمذی میں حدیث 1019، المعجم الصغیر میں، سنن بہقی میں، اور المستدرک امام حاکم میں، کئی کتب میں روایت آتی ہے۔ اور ان احادیث میں یاد رکھو جن کی مذمت کرنے کا ذکر ہے، یہ کان کھول کے سن لو، ان سے مراد کون ہیں؟ ائمہ محدثین فقہا نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، جو کھل کے گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے، یہ بھی سمجھ لو کہ مسلمان اس راستے پہ نہ چل پڑیں اور ان لوگوں کی اتباع اور ان کی اقتداء نہ کریں۔ یاد رکھو، کیونکہ آج کل معاملہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے کہا او جی مر گیا جی، کچھ نہ کہو، او جی وہ تو کافر تھا جی، مر گیا جی، اب کچھ نہ کہو، اب تو مر گیا جی۔ نہیں، اس کے کفر میں یا کوئی بدعتی تھا یا کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو اس لیے بیان کیا نہیں جاتا کہ اس پہ کوئی شخصی حملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کام غلط تھا، اس کام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وہ شخص جو کرتا تھا تو کرتا تھا، اگر تم اس سے مرعوب ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ کوئی بڑی شے تھا، تم اس کو فالو کرتے ہو، اس کا سٹائل بڑا تھا، ہے نا؟ ہمارے ہاں تو آج کل لوگ سٹائلوں پہ مرتے ہیں نا، کہ سٹائلوں پہ، شوشہ پہ، پیسے پہ، گاڑیوں پہ، بنگلوں پہ، زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، ان چیزوں پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی باقی چیزیں چھوڑو جی، پوجا کرتا تھا تو کیا ہوا،
نماز بھی تو پڑھتا تھا۔ اب مجھے تم بتاؤ، کیا تم ایک ہی وقت میں اگر 2 جگہ نوکری کرو تو کیا تمہیں دونوں نہیں نکال دیں گے کہ نہ تم میرا کرتا ہے نہ اس کا کرتا ہے؟ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، دنیا کی بات ہے۔ تم ایک طرف کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہو، تو وہ تو بالکل مذمت کرنے والی بات ہے۔ بھئی ایک طرف تو تم جا کے الٹے پھلٹے کام کر رہے ہو، دھاگے باندھ رہے ہو، سجدے کر رہے ہو قبروں پر، ماتھے ٹیک رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں منع کیا ہے۔ ان اعلیٰ بولتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، پر ان کی مانتے نہیں ہو۔ عجیب ہے نا۔ اور جب دکھایا جائے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو یہ ہے، تو کہتے ہیں آئے تم بڑے، تمہیں یہی نظر آتا ہے، تو بجائے اس کے اصلاح کرنے کے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے نا۔ ہم کھلے عام دوستوں میں بیٹھے کہتے ہیں او جی میں جی نماز نہیں پڑھتا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے، یعنی میں نے نہیں محنت کرنی، میں نے کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی نیت نہیں کرنی، آپ دعا کریں جی۔ اس طرح کے معاملے جب ہوں کہ لوگ گناہوں میں پڑے ہیں اور جب بتایا جائے کہ یہ فسق ہے، فجور ہے، نفاق ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ میرے رب کا معاملہ ہے، یعنی اصلاح نہیں کرنی میں نے۔ تو ان برائیوں کی وہ لوگ جو ان راستوں پہ چلتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، غلاظت پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کی ان برائیوں کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا۔ اور اگر لگتا ہے کہ ان لوگوں سے لوگ امپریس ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں علم تو ہے نہیں، اسی روش پہ چلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پھر دنیا ملتی ہے، تو انہیں روکنا بھی پڑے گا، پھر نام بھی لینے پڑیں گے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو بات کو سمجھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پا رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔